بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 47 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تقسیم قیاس باعتبار مادہ۔ اس سے پہلے ہم قیاس کی تقسیم باعتبار صورت کے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم باعتبار مادہ کے قیاس کی تقسیم دیکھیں گے۔ مادہ سے مراد وہ مقدمات ہیں جن مقدمات سے قیاس مرکب ہوتا ہے۔ تو باعتبار مادہ کے قیاس کے 5 قسم ہیں: برہان، جدل، خطابہ، شعر اور سفسطہ۔ ان تمام کو صنعت خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ان کی وجہ حصر دیکھتے ہیں۔ وجہ حصر یہ ہے کہ قیاس جن مقدمات سے مرکب ہوگا وہ مقدمات 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مقدمات مفید تصدیق ہوں گے یا مفید تخییل ہوں گے۔ اگر وہ مقدمات مفید تخییل ہوں تو ایسے قیاس کو شعر کہا جاتا ہے، اور اگر مقدمات مفید تصدیق ہوں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ وہ مقدمات مفید ظن ہیں یا مفید جزم۔ اگر مفید ظن ہوں تو اس قیاس کو خطابہ کہا جاتا ہے، اور اگر مفید جزم ہوں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ جزم یقینی ہوگا یا غیر یقینی۔ اگر جزم یقینی ہو تو اس کو برہان کہتے ہیں، اور اگر جزم غیر یقینی ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ عموم اعتراف اور تسلیم خصم کا اعتبار ہے یا نہیں۔ اگر عموم اعتراف اور تسلیم خصم کا اعتبار ہو تو اس کو جدل کہا جاتا ہے، اور اگر عموم اعتراف اور تسلیم خصم کا اعتبار نہ ہو تو اس کو سفسطہ کہا جاتا ہے۔ یہ تھی ان جو صنعت خمسہ ہیں ان کی وجہ حصر۔ آئیے اب ہم ان کی تعریفات و امثلہ کو جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے برہان۔ برہان اس قیاس کو کہتے ہیں جو قضایۂ یقینیہ سے مرکب ہو۔ آگے عام ہے کہ وہ سارے قضایا بدیہیہ ہوں یا ظنیہ ہوں، یا بعض بدیہیہ اور بعض ظنیہ ہوں۔ قضایا یقینیہ سے مراد وہ قضایا ہے جو مفید یقین ہوں، یعنی جن سے یقین حاصل ہو جائے، تو ایسے قضایا کو قضایا یقینیہ کہا جاتا ہے۔ اور قضایا بدیہیہ ان قضایا کو کہتے ہیں جو محتاج دلیل نہ ہوں، اور قضایا نظریہ ان قضایا کو کہتے ہیں جو محتاج دلیل ہوں، نظر و فکر کے جو محتاج ہوں۔ تو بہر کیف کیا برہان وہ قیاس ہوتا ہے جو قضایا یقینیہ سے مرکب ہوں۔ آگے عام ہے وہ سارے بدیہیہ ہوں یا سارے نظریہ ہوں، یا بعض بدیہیہ اور بعض نظریہ۔ اس کی مثال ہے جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ یہ قیاس ہے، یہ مرکب ہے العالم متغیر اس مقدمہ سے، اور وکل متغیر حادث اس دوسرے مقدمہ سے۔ تو اس قیاس کے اندر متغیر حد اوسط ہے، یہ گر جائے گا تو نتیجہ آئے گا العالم حادث۔ صنعت خمس کا دوسرا قسم ہے جدل۔ جدل وہ قیاس ہے جو قضایا مشہورہ یا مسلمہ سے مرکب ہو۔ قضایا مشہورہ سے مراد وہ قضایا ہے جن کے بارے میں کسی قوم کا اتفاق رائے پایا جائے۔ جن قضایا کے اوپر کوئی قوم متفق ہو تو ایسے قضایا کو قضایا مشہورہ کہا جاتا ہے، جیسے العدل حسن کہ عدل ایک اچھی چیز ہے۔ اور مسلمات سے مراد وہ قضایا ہے کہ جو قضایا مد مقابل خصم کے ہاں جو مسلم ہوں، تسلیم شدہ ہوں، ان قضایا کو قضایا مسلمات کہا جاتا ہے۔ اب جدل وہ قیاس ہے جو قضایا مشہورہ سے یا مسلمہ سے مرکب ہو، تو ایسا قیاس جدل کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے القسم بین الزوجات عادل وکل عادل حسن فالقسم بین الزوجات حسن، یعنی ازواج کے درمیان باری مقرر کرنا یہ عدل ہے،
اور ہر عدل اچھا ہے، لہٰذا ازواج کے درمیان باری مقرر کرنا یہ اچھا ہے۔ تو یہ جدل کی مثال ہے۔ صنعت خمس کا تیسرا قسم ہے خطابہ۔ خطابہ اس قیاس کو کہتے ہیں جو قضایہ مقبولہ یا مظنونہ سے مرکب ہو۔ مقبولہ سے مراد وہ قضایہ ہیں جو ایسے افراد سے، ایسے اشخاص اور لوگوں سے، مقدس ہستیوں سے جو ماخوذ ہوں جن کے بارے میں حسن ظن پایا جاتا ہے، جیسا کہ اولیاء کرام سے جو مقدمات ماخوذ ہیں یا حکماء سے جو مقدمات ماخوذ ہیں، تو ان مقدمات کو مقبولات کہا جائے گا۔ اور مظنونات ان قضایا کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر حکم ظن غالب کی بنیاد پر لگایا جائے۔ ظن غالب کی بنیاد پر جن قضایا کے اندر حکم لگایا جائے، ایسے قضایا کو مظنونات کہا جاتا ہے۔ تو اب خطابہ وہ قیاس ہے جو مرکب ہو۔ اس کی مثال ہے جیسے زید یطوف باللیل مختفیا فی سکک البلد، کہ زید گلیوں میں رات کو چھپ چھپ کر گھومتا ہے۔ وَكُلُّ مَنْ يَطُوفُ بِاللَّيْلِ مُخْتَفِيًا فِي سِكَكِ الْبَلَدِ فَهُوَ سَارِقٌ، اور ہر وہ بندہ جو چھپ چھپ کر رات کو گلیوں میں گھومے تو وہ چور ہوتا ہے۔ تو اس سے نتیجہ نکلے گا کہ زید چور ہے۔ اب یہ جو حکم ہے یہ ظن غالب کی بنیاد پر لگایا گیا، یعنی ظن غالب یہ ہے کہ جو رات کو چھپ چھپ کر گلیوں میں گھومتا ہے وہ چور ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس قیاس کے اندر جو حکم ہے وہ ظن غالب کی بنیاد پر لگایا گیا ہے، لہٰذا اس قیاس کو خطابہ کہا جائے گا۔ صنعت خمس کا چوتھا قسم ہے شعر۔ شعر اس قیاس کو کہتے ہیں جو قضایہ مخیلہ سے مرکب ہو، اور مخیلہ سے مرکب ہو، اور مخیلہ سے مراد وہ قضایہ ہے جو ذہن میں رغبت یا نفرت پیدا کر دیں، یعنی جن سے کسی چیز کے بارے میں ذہن کے اندر رغبت پیدا ہو جائے یا نفرت پیدا ہو جائے، تو ایسے قضایہ مخیلہ کہتے ہیں۔ تو قیاس قضایہ مخیلہ سے مرکب ہونے والا قیاس ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے محبوبی قمر مزرور علیہ الغلالہ، کہ میرا محبوب چاند ہے جس کے اوپر بنیان کے بٹن لگے ہوئے ہیں۔ وَكُلُّ قَمَرٍ مَزْرُورٌ عَلَيْهِ الْغُلَالَ مُنْشَقُّ الْغُلَالَ، اور ہر وہ چاند جس کے اوپر بنیان کے بٹن باندھے گئے ہوں وہ پھٹے ہوئے بنیان والا ہوتا ہے، لہذا نتیجہ نکلے گا فَمَحْبُوبِ مُنْشَقُّ الْغُلَالَ، کہ میرا محبوب پھٹے ہوئے بنیان والا ہے۔ تو یہ قضایہ مخیلہ سے یہ جو ہے قیاس مرکب ہے، اس لیے اس قیاس کو شعر کہا جائے گا۔ صنعت خمس کا پانچواں قسم ہے سفسطہ۔ سفسطہ اس قیاس کو کہتے ہیں جو قضایہ وہمیہ کاذبہ یا قضایہ کاذبہ مشابہ بصادقہ سے مرکب ہو۔ وہمیہ سے مراد وہ قضایہ کاذبہ ہیں کہ جن میں نفس وہم کے تابع ہو کر غیر محسوس پر وہی حکم لگا دے جو کہ محسوس پر حکم لگایا جاتا ہے، تو اس ایسے قضایہ کو قضایہ وہمیہ کہا جاتا ہے۔ اور قضایہ کاذبہ مشابہ بصادقہ ان قضایہ کو کہتے ہیں جو لفظاً یا معناً سچے قضایہ کے مشابہ ہوں، یعنی حقیقتاً تو وہ قضایہ کاذبہ ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن لفظاً یا معناً وہ صادقہ کے مشابہ ہیں۔ تو ایسے قضایہ کو قضایہ کاذبہ مشابہ بصادقہ کہا جاتا ہے۔ تو سفسطہ وہ قیاس ہے جو وہمیات سے یا قضایہ کاذبہ مشابہ بصادقہ سے مرکب ہو، تو وہ قیاس سفسطہ کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے العقل موجود وکل موجود مشار الیہ فالعقل مشار الیہ، کہ عقل یہ ایک موجود چیز ہے اور ہر موجود کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، لہذا سے یہ نتیجہ نکالنا کہ عقل کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سفسطہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو حکم ہے، محسوس کا جو حکم ہے وہ غیر محسوس پر لگایا گیا ہے۔
محسوس کا مطلب یہ ہے کہ جو حصے بصر سے جس کا ادراک آتا ہے، یعنی جس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس چیز کا حکم یہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ حکم تو تھا محسوس مبصر کا، لیکن یہ حکم لگا دیا گیا غیر محسوس کے اوپر، کیونکہ عقل جو ہے یہ غیر محسوس چیز ہے، یہ مبصر نہیں ہے۔ تو یہ قیاس سفسطہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تھی صنعت خمسہ: برہان، جدل، خطابہ، شعر، سفسطہ، ان کی تعریفات و امثلہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ برہان ان تمام کے اندر مقدمات کا ذکر ہے، صنعت خمس میں سے ہر ایک کے اندر۔ تو برہان کے اندر قضایا یقینیہ کا ذکر کیا گیا تھا، تو برہان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے سارے مقدمات یقینیہ ہوں۔ اگر کوئی مقدمہ غیر یقینی ہوا تو وہ قیاس برہان نہیں کہلائے گا، جبکہ باقی جو قیاس کے 4 قسم ہیں، یعنی جدل، خطابہ، شعر اور سفسطہ، ان کے اندر بھی مقدمات کا ذکر ہے کہ یہ قیاس کن مقدمات مرکب ہوں گے۔ وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انہی مقدمات سے ہی مرکب ہو، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان مقدمات میں سے یعنی کہ کوئی اعلیٰ مقدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ قیاس کے اقسام جو 4 ہیں وہ ان مقدمات سے مرکب ہوں جن مقدمات کا ذکر ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ کوئی مقدمہ ان سے اعلیٰ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ جب یہ جدل، خطابہ، شعر اور سفسطہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ اعلیٰ اور ادنا دونوں قسم کے مقدمات سے مرکب ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم کس بنیاد پر ان کو جدل، خطابہ، شعر یا سفسطہ کا نام دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان مقدمات میں سے جو ادنا مقدمہ ہوگا اس کا اعتبار کریں گے۔ ادنا مقدمہ کے اعتبار سے جو قیاس کا قسم بنے گا وہ ہم قیاس کا قسم قرار دیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ آج کا ہمارا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے باعتبار مادہ کے قیاس کے 5 قسم جن کو صنعت خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی برہان، جدل، خطابہ، شعر، سفسطہ، ان کی تعریفات، امثلہ اور مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کرنا بھی سیکھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان اقسام کو اچھی طرح یاد کریں اور مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی